ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہو۔ اس کو مٹی سے تراشا ہوا ہے اور بت بنا کر آگے رکھ کر اس کے آگے بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورج 1.25 میل پر ہوگا، اس کو پتہ چلے گا 50,000 سال تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے لیکن وہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت کا دن بھی ان کو ڈرا رہا ہے اور اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا اندیشہ ان کو لگا ہوا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب سے بڑی نعمت جنتیوں پر یہ فرمائے گا کہ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اللہ کا نور جنتی دیکھیں گے۔ تو وہ منظر تو ہوگا جنت میں، جنت میں جانے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہے بعض علماء اولیاء کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا، یعنی خواب کے اندر اللہ کے نور کی جھلک دیکھی۔ اگر کسی نے سر کی آنکھوں سے اللہ کے نور کو دیکھا ہے تو وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بعض اوقات کوئی ڈر والی چیز سامنے دکھائی دے تو پھر بندہ ڈرتا ہے، کوئی اس طرح کا جانور سامنے آ جائے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، اس طرح کا منظر ہو ڈرانے والا تو پھر بندے کے اندر خوف طاری ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے بندے ڈرتے ہیں بن دیکھے، انہوں نے میرے بارے میں سنا ہے تو ڈرنا شروع ہو گئے، میرے عذاب کو سنا ہے ڈرنا شروع ہو گئے، جو میں نے کہا ان پر عمل کرتے ہیں مجھے بن دیکھے، اعمال حسنہ اپناتے ہیں مجھے بن دیکھے، اور پھر قیامت کے دن کے بارے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں کل قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان کو اندیشہ لگا رہتا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ رحمان کے بندے رحمان سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں توبہ کرنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے، تو دل کو مطمئن لے کے جاتے ہیں، یعنی جب بھی وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے سینے کے اندر اطمینان ہوتا ہے، وہ بے خوف نہیں ہوتے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، کل قیامت میں ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے سلامتی کے ساتھ جن کے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہوگا۔ خوف کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت ہوگی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، وہ لوگ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے مغفرت رکھی ہے اور بہت بڑا اجر عظیم بھی اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ان کو کرنا ہے، مغفرت ان کی ہونی ہے، بہت بڑا اللہ کا فضل ان پر ہونا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، بندہ اپنے اعمال کو سیدھا کرتا ہے، بندہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، بندہ گناہ نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا مجھے، میں نہیں اللہ کو دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم، بندے کے اندر نہ میں 2 خوف جمع کروں گا نہ 2 امن جمع کروں گا۔ دنیا میں جو مجھ سے ڈرتا رہتا ہے قیامت کے دن اس کو امن دوں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا قیامت کے دن اس کو بے خوف کر دوں گا، وہ امن میں ہوگا۔ سورج بے شک 1.25 میل پر ہوگا لیکن اس کے لیے نہیں، زمین تانبے جیسی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہوگا، دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اچھے کام کرتا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے لیکن وہ نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا لیکن اس کے لیے نہیں ہوگا، کیوں؟ دنیا کے اندر وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ کل قیامت میں جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب و کتاب لے کے آئیں گے، اپنے اعمال کو پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، بغیر اعمال پڑھے اس کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ وہ لوگ جو پل صراط پر کٹ کر جہنم میں گریں گے لیکن وہ پل صراط سے امن سے گزر جائے گا، کیونکہ اللہ کہ حبیب نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو دنیا کے اندر اللہ کا خوف رکھے گا کل قیامت میں اس کو امن دوں گا، اس کو سورج کی گرمی سے بھی امن ہوگا، زمین تانبے جیسی ہوگی اس سے بھی امن ہوگا،
جو لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے اس سے بھی وہ امن میں ہوگا، 50,000 سال کے کٹھن دن کے اندر وہ امن میں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے اعمال جب پیش ہوں گے اس وقت بھی وہ امن میں ہوگا، جب حوض کوثر سے لوگ سیراب ہو رہے ہوں گے اس وقت بھی وہ امن کے ساتھ رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، پل صراط سے لوگ گزریں گے یہ امن کے ساتھ گزر جائے گا اور گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے بات بڑی آسان ہے، دنیا کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، کل قیامت میں امن پا جائیں، کل قیامت میں بے خوف ہو جائیں۔ اور فرمایا دوسری بات، جو شخص دنیا کے اندر اللہ سے نہیں ڈرتا، بے خوف ہوتا ہے، گلی کوچے بازار میں گالیاں نکال دیتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے، اذان ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتا، اور جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل نہیں کرتا، وہ شراب کو گناہ نہیں سمجھتا، زنا کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ بد نگاہی کو گناہ نہیں سمجھتا، ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ تعلق توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، غیبت و چغلی کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ استادوں کے ساتھ بے ادبی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتا، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کر کے بد کلامی کر کے ان پر ظلم ڈھا کر سمجھتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی محبت سے دور ہوتا ہے۔ تو جب وہ یہ ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اس کو خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کے اندر بے خوف ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا میں یہ کام کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اور یہ کام کروں گا اللہ ناراض ہوگا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ تو جب وہ بے پرواہ ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے میں بھی بے پرواہ ہو جاؤں گا، کل قیامت میں اس کو خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ قیامت میں اس کو سورج کی تپش پتہ چلے گی، زمین تانبے جیسی ہوگی وہ اس کے لیے ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا اس کو پتہ چلے گا، 50,000 سال تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر نہ اس کو جام کوثر نصیب ہوگا۔ پھر اعمال جب تولے جائیں گے وہ ایک ایک عمل کو پڑھا ہوگا، اس کے اعمال کے اندر گناہ ہی گناہ ہوں گے، لوگوں کے سامنے وہ اعمال پڑھا ہوگا، دنیا کے اندر تو وہ لوگوں کے سامنے چودھری بنا ہوگا، عزت دار بنا ہوگا، ٹھاٹ باٹ ہوگی، گنڈا گردی کرتا ہوگا، ظلم کرتا ہوگا، لیکن وہاں پر ایک ایک عمل پڑھ کے لوگوں کو بتائے گا میں یہ تھا۔ پھر پل صراط سے جب گزرے گا وہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ کیوں؟ کہ دنیا کے اندر وہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ تو اللہ کے ڈر کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، مختصر وہ یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہوگا، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے سمجھ لو اس کے سینے کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جو نہیں کرتا سمجھ لو وہ بے خوف ہے۔ جب وہ بے خوف ہے تو کل قیامت میں پھر خوف ہی خوف ہوگا، اس کو پریشانی ہی پریشانی ہوگی، مصیبت ہی مصیبت ہوگی، پھر عذاب ہی عذاب ہوگا اس کے لیے، پھر جہنم کی آگ ہی آگ ہوگی اس کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں اور قیامت کے بارے میں بھی وہ پریشان رہتے ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، کہ وہ اللہ کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں اور قیامت کے بارے میں بھی پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو جب یہ ان کے سینے کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ بات آ گئی تو سمجھ لو کل قیامت میں وہ سرخرو ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہم نیکی کی جانب بڑھیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ جو برکت والا ذکر ہم نے جو اتارا ہے، یہ قرآن پاک اللہ نے جو احکامات اتارے، أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم اس کے منکر ہو گئے، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ ایک انکار ہوتا ہے صراحتاً کہ میں قرآن پاک کی آیات کو نہیں مانتا، یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کوئی کر دے کافر و مرتد ہے۔ ایک عملی طور پر بھی انکار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے بندہ، مسلمان ہوتا ہے، لیکن عمل کے اندر انکار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جو اللہ نے حکم دیا ان کو نہیں اپنا رہا، ان پر عمل نہیں کر رہا۔ تو اشارتاً وہ لوگ بھی داخل ہیں اس میں، کافر تو ہیں ہی ہیں، وہ تو انکار کرنے والے ہیں، وہ تو داخل ہیں، لیکن مسلمان بھی اس میں داخل ہیں کہ جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا، کس پر عمل کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ برکت والا ذکر ہے قرآن، اس کو پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا فرض کیا اور کیا حرام کیا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی نیک راہ عطا فرمائی،
वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम जानते थे। पता ये चला जो नबी होता है वो बालिग होने से पहले ही, बल्कि पैदा होते ही वो अल्लाह का नबी होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खौफ, अपनी मोहब्बत, दीन की जो बका है, सीधा रास्ता है, वो अल्लाह ने पहले दिन ही अता फरमा दिया। वो पहले दिन से मोमिन है, क्योंकि नबी है, नबी अज़मत वाला होता है। अल्लाह फरमाता है हम भी जानते हैं कि वो पहले दिन से ही समझदार थे, पहले दिन से ही सीधे रास्ते पर थे। अब वो पहले दिन से सीधे रास्ते पर थे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में समझाना चाहा कि वो लोग जो बिन देखे अल्लाह से डरते हैं। काफिरों ने कहा ना दिखाओ हमें अपना रब कहाँ है, मूर्तियाँ बनाकर, बुत बनाकर, अपने हाथों से तराश कर वो कहते थे ये देखो हमारा खुदा तो नज़र आ रहा है, तुम्हारा कहाँ है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह को देखे बगैर ही डरते हैं, अल्लाह को देखे बगैर ही अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दिन से ही तौहीद अता फरमाई। तो जब अल्लाह ने तौहीद दी, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफ़ून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा और अपनी कौम से कहा ये जो तुम मूर्तियों के आगे झुके हुए हो, तुम अताहियात की शक्ल में बैठे हुए हो, आसन बनाकर बैठे हो, सजदा किए हुए हो, ये क्यों कर रहे हो। और मूर्तियाँ भी अपने हाथों से बनाई हैं, उसको मिट्टी से तराशा हुआ है और बुत बनाकर आगे रख कर उसके आगे बड़े अदब के साथ बैठे हुए हैं, आगे रख कर उसके आगे सजदा कर रहे हैं, आगे रख कर अदब के साथ बैठकर उसके आगे दुआएं मांग रहे हैं। बुतों के आगे कह रहे हैं बुत हमारे परेशानियां दूर कर दे, बुत हमें रिज़्क दे दे, बुत हमें बीमारी से निजात दे दे। वो बुत जो अपने हाथों से बनाया हुआ है उसको खुदा बनाकर उन मूर्तियों को सब कुछ समझा हुआ है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पहले समझ अता फरमाई कि ये गलत है। ये आज के माशरे के अंदर भी बहुत सारी ऐसी खराबियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा अपने बाप को, ये आपके उर्फ़ी बाप हैं यानी चचा, आपके हकीकी वालिद के बारे में आता है कि वो मुसलमान थे। अभी ही से मतलब ये है कि चाचे को भी लोग, ताए को भी लोग बाप ही कहते थे, अबू कह के ही पुकारते हैं। तो यहाँ पर उर्फ़ी बाप की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप यानी चचा से कहा और अपनी कौम से कहा ये क्या, मा हाज़िही तमासील, ये मूर्तियों के आगे क्या कर रहे हो, वांतुम लहा आकिफ़ून, और तुम बड़े अदब के साथ बैठे हुए, अदब के साथ बैठकर इससे मांग रहे हो, रिज़्क मांग रहे हो, बीमारी से निजात मांग रहे हो, परेशानियों से निजात मांग रहे हो। जब आपने ये बात कही ना, क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, तो वो कौम आग और आपके बाप, वो जो कौम के लोग थे, वो बोलकर कहने लगे इब्राहीम यही तो हमने अपने आबाओ अजदाद को करते हुए देखा था। हमारे बाप दादा, हमारे रिश्तेदार जो बड़े थे, के जो बड़े वडेरे थे, वो भी इसी तरह बुत को आगे ला के सजदा करते थे, वो भी इसी तरह बुत के आगे अदब के साथ बैठा करते थे। अब देखें, याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो बाप करे ये ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। हर वो काम, हर वो अमल जो हमारे आबाओ अजदाद के अंदर या हमारे ख़ानदान के अंदर राइज हो, वो ठीक हो, वो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी खराबियाँ होती हैं ख़ानदानों के अंदर जो शरीयत से टकराती हैं। और अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, काला लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी दलालिन मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहने लगे तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद खुली गुमराही में हो। ये नहीं कहा कि हमारे आबाओ अजदाद को बुरा भला ना कहो, मर गए हैं। आपने कहा वो भी गुमराह थे, तुम भी गुमराह हो। शादी के अंदर आज भी ऐसी चीज़ें राइज हैं कि उनसे कहा जाता है ये काम क्यों की करिए, नक भी तो रखना पैंदा है ना, साढ़े खानदान के यह चीज़ राइज है। तो अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, ज़रूरी नहीं तुम्हारे आबाओ अजदाद में ये चीज़ हो और तुम्हारे ख़ानदान में ये चीज़ राइज हो तो ठीक हो। अगर तुम वो गलत काम करोगे जो कुरान से टकराता होगा, हदीस से टकराता होगा, अल्लाह के हुक्म के मुखालिफ होगा, तुम भी गुमराह हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद भी गुमराह है, हमारा पूरा ख़ानदान गुमराह है। इसी तरह फोतगी के अंदर, गम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें राइज हो जाएँ जो शरीयत से टकराती हैं, तुम कहो नहीं हमारे ख़ानदान की रीत है, हमारे ख़ानदान में ये चीज़ें राइज हैं और शरीयत से वो टकरा रही हैं, मौलवियों की बातें हैं, ये तो नहीं, शरीयत से टकरा रही हैं, खुदा उसके रसूल के हुक्म के मुखालिफ है। तो कुरान क्या कहता है, तुम भी गुमराह हो, तुम्हारे ख़ानदान वाले भी गुमराह हैं। फिर नहीं देखा जाएगा कि भाई इनको देखकर बयान करो, इनको देखकर हदीसें बताओ, कुरान की आयतों का तर्जुमा देखकर करो, ये ना वो गुस्सा कर जाएं। नहीं, कुरान ने कहा, सराहतन कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों को कह दिया कि तुम्हारे चचे से बड़ा रिश्ता कोई हो सकता है बाप के बाद, ताए से बड़ा रिश्ता कोई हो सकता है बाप के बाद। अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चाचे को कह दो तुम भी गुमराह हो, तुम्हारे ख़ानदान वाले भी गुमराह हैं, तुम्हारे आबाओ अजदाद भी गुमराह हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाचे को अल्लाह ने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों को कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को कहा और उनके आबाओ अजदाद को कहा, ऐ इब्राहीम इनको कह दो
کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ تو آج کوئی عام شخص کہہ دے کہ یہ بات نہ بیان کریں اور یہ ہمارے خاندان کا رواج تھا، کیا کریں، رسم بھی تو کرنی پڑتی ہے۔ رسم تم کر رہے ہو، وہ تمہاری مرضی ہے، وہ تم نے کر لی، تم نے گانا باجا کر لیا، تم نے فضول رسومات کو اپنا لیا، لیکن یہ رسومات اپنے آباء و اجداد کے اوپر نہ ڈالو۔ قرآن نے کہا، قرآن پاک کی آیت ہے، جس نے جو کیا وہ اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے اگر عمل کیا وہ فلانا کر رہا ہے تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، اس بندے سے پوچھا جائے گا، مجھ سے ہی پوچھا جانا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، تم نے یہ عمل کیوں کیا ہے۔ میں کہوں میرے باپ کرتے تھے، میرے دادا کرتے تھے، میرے رشتہ داروں میں ہے، میرے خاندان میں ہے، میرے دوستوں میں یہ ہے، دوست کی کہیں گے، رشتہ دار کی کہیں گے، پھر او کی کہیں گے، وہ چپ ہی رہیں گے، کل قیامت میں چھتر سانو پہنے پھر سیدھی گل ہے۔ قرآن نے یہ کہا عذاب پھر تمہیں ہی ہونا ہے۔ فرشتے پھر گھسیٹ کر ہمارے دوست کو نہیں لے کے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد میں جس کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں اس کو نہیں لے کے جائیں گے، مجھے لے کے جائیں گے نا، آپ کو لے کے جائیں گے کیونکہ ہم نے عمل کیا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے کو اور اپنے قوم کو یہ کہہ دیا کہ قالوا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے آباء و اجداد سارے گمراہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے بھی چچا تھے جو مومن ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ ان کے پیچھے نہیں گئے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس پر عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اپنے خاندان والوں کو کہا بت پرستی نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے چاچے ناراض نہ ہو جائیں، میرے رشتہ دار ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، حق بیانی کرنی ہے تو انہوں نے ناراض ہونا ہی ہونا ہے، ان کے نفس کے مخالف بات ہو رہی ہے تو انہوں نے ناراض ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اسی ناراضگی پر اللہ پاک نے اجر عطا فرمانا تھا۔ وہ ناراض ہوں گے، مخالفت میں کھڑے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کیا تو اس صبر پر اللہ نے درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ تو آج بھی ہمارے خاندانوں میں جو رسم و رواج خوشی غمی کے اندر یا عام معاملات کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں، جو عام ہو چکے ہیں، ان کو دور کریں خدا را۔ اگر آج دور نہ کیے، آج ہم اس سے دور نہ ہوئے تو کل قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ پوچھے گا۔ آج اصل میں ہوتا یہ ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے نا، اس کو دیکھ کر دوسرا بھی عمل کرتا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھ کر اس کو ترک کریں گے نا، ہمیں دیکھ کر لوگ ترک بھی کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا دیکھی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اے کیوں کرتے پے ہو، کوئی پتہ نہیں، بس یہ ساڈا رواج ہے، یہ عمل کیوں کیا، ہمارا رواج ہے، ہمارا خاندان کی ریت ہے۔ بھائی بتائیں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کا جواب یہ نہیں کہ ہمارے خاندان کی ریت ہے، کیوں کا جواب یہ ہے کیا قرآن حدیث میں آیا، آپ نے سوچا کیا اللہ اس کے رسول نے حرام تو نہیں کہا، اس کو ناجائز تو نہیں کہا۔ کیا دیتے ہیں کیا کریں، دنیا بھی تو رکھنی پڑتی ہے، پھر دنیا ہی رکھ لیں۔ جو میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اب اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کو بے خوف کر دے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو آسانیاں ہوں گی، میدان محشر میں اس کے اعمال کے اندر آسانی ہوگی، وہ وہاں بے خوف ہوگا، پل صراط سے گزرنے میں بے خوف ہوگا، جہنم کے عذاب سے بے خوف ہو جائے گا۔ اور تو جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کا ڈر نہیں رکھے گا، دنیا کا ڈر رکھے گا، دنیا کا ڈر یہ نا، دنیا والے کی کہیں گے اگر میں نہ کیتا، اللہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا ڈر ہے، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کل قیامت میں اس کے اندر اپنا ڈر پیدا کرے گا، یعنی قیامت کے دن پھر گرمی اس کو محسوس ہوگی، 50,000 سال کا جو دن ہوگا اس کو عذاب لگے گا، سورج 7 میل پر ہوگا وہ اس کے لیے عذاب ہوگا، پھر اس جو اعمال تولے جائیں گے وہ اس کے لیے عذاب ہوگا، پھر وہ پل صراط سے گزرے گا تو کٹ کر جہنم میں گر جائے گا۔ اس لیے خدا را آئیے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید بیان کی، جس طرح اپنے خاندان والوں کے سامنے حق بیانی کی، آئیے ہم بھی خاندانوں کے اندر جو رسم و رواج دین کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، آئیے ان بتوں کو توڑ دیتے ہیں، آئیے ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ دنیا ہماری مخالفت کرے گی نا، رشتہ دار ہمارے مخالف ہو جائیں گے نا، دوست ہمیں برا بھلا کہیں گے تو پھر کیا، لیکن یاد رکھیے گا آج مجھے دوست برا کہہ رہے ہوں گے، آج آپ کو رشتہ دار برا کہہ رہے اس نے یہ کام نہیں کیا، اسی وقت اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام لے کر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرما رہا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو دنیا دار برا کہہ رہے ہیں لیکن اللہ آپ کا نام لے کر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہوگا، میرا بندہ اس نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا، اس نے میری محبت کے اندر دنیا والوں کو ناراض کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح
حق بیانی کی عملی طور پر. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ذرا تھوڑے دن ٹھہر جاتے ہیں پھر تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں پھر حق بیانی کرتے ہیں. نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے شروع سے ان کو سیدھی راہ دکھائی، آغاز سے ہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جوانی ہے جدو اور عمر ہوئے گی پھر توبہ کر لیں گے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ذرا میں تھوڑا سا بڑا ہو جاؤں، تھوڑی زیادہ عمر ہو جائے تو پھر جا کر تبلیغ کروں گا. اللہ فرماتا ہے ہم نے شروع سے ہی، یعنی توبہ جوانی کے اندر ہی ہے. چنگے کام جوانی دے وچ ہی، اچھے کام جوانی کے اندر ہی اللہ کو اچھے لگتے ہیں. تو اللہ پاک عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.